بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب رانا محمد خلیل خان مسروری، اب میں جس شخصیت کو آپ کے سامنے دعوت دینے والا ہوں، یہ وہ شخصیت ہے جس کے سینہ پر اہل حدیث کی تاریخ ہر دور میں ثبت ہے، جنہوں نے علامہ شہید کے ساتھ سفروں میں اور کانفرنسوں میں اسلام کے پرچم کو اٹھایا اور مسلک اہل حدیث کی دعوت کو لے کر نکلے حضرات، جو ہر دور میں ختم نبوت کے سفیر بن کر دشمنان ختم نبوت کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، اور اس دور میں بھی ختم نبوت کی چوکھٹ پر پہرا دے رہے ہیں۔ میری جماعت کے عظیم قائد، مبلغ اسلام، خطیب اسلام، پاسبان مشن ظہیر، ترجمان قرآن و سنت، داعی ختم نبوت حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان صاحب مسروری، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور مسلک اہل حدیث کی تاریخ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ مسلک اہل حدیث کس چیز کا نام ہے اور کس دعوت کو لے کر نکلا ہے۔ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محترم جناب قائد مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان صاحب مسروری، حافظہ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب عنوان پر منعقد کی گئی ہے۔ میں اردو میں گفتگو کرتا ہوں، ممکن ہے کہ میری گفتگو آپ کی شان سماعت کے مطابق نہ ہو، یعنی آپ کے ذوق کے مطابق نہ ہو، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ میں اپنی گزارشات آپ تک پہنچا سکوں۔ آج ایک ایک شہر میں، ایک ایک محلے میں، ایک ایک گاؤں میں اتنے فرقے اور مسلک موجود ہیں کہ شاید بلکہ یقیناً پوری دنیا میں کبھی اسلام کے نام پر اتنے فرقے نہ ہوں گے جو ایک گاؤں کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ ایک شہر میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ کل حزب بما لدیہم فرحون،
ہر مسلک والا یہ کہتا ہے کہ حق صرف انہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، صرف ہم ہی سچے ہیں اور کوئی سچا نہیں۔ ہر شخص اپنی بات کی سچائی اور صداقت کو لے کر اپنے اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں ایک درد دل رکھنے والا مسلمان، ایک عام مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ کس کی بات کو سچ جانوں، کس کی بات کو سچ نہ سمجھوں۔ حضرات، ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ اگر حق کی تلاش ہے تو امام افضل امام احمد بن حنبل کی تقلید کر لو، ان کو مانو۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ اگر حق کی تلاش ہے تو امام اشرف امام شافعی کی تقلید کر لو، ان کی بات مان لو۔ پھر امام اعلیٰ امام مالک کی بات کی جاتی ہے، پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جاتی ہے، کوئی سفیان ثوری کی بات کرتا ہے، کوئی سفیان ابن عیینہ کی بات کرتا ہے، کوئی عبداللہ ابن مبارک کی بات کرتا ہے، کوئی امام اوزائی کی بات کرتا ہے، اور بات صرف ہستیوں تک نہیں رہتی، بستیوں تک جا پہنچتی۔ کوئی کوفے اور بغداد کی بات کرے، کوئی مصر اور شام کی بات کرے، وہاں سے بات چلے بغداد تک جا پہنچے، ہندوستان کے ان شہروں تک جا پہنچے جن پر آج کفر کا تسلط ہے، کوئی دہلی کی، کوئی علی گڑھ کی، کوئی بریلی کی، کوئی دیوبند کی، کوئی ملتان کی بات کرے، کوئی لاہور کی بات کرے، تو ایک عام مسلمان نے تو پریشان ہونا ہی ہونا ہے۔ حضرات، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں غیر جانبداری کے ساتھ، کسی کو کبھی میں نے غلط کہنے کی کوشش نہیں کی، کفر اور نفاق کے فتوے ہم صادر نہیں کرتے، اور نہ ہمارا اسٹیج ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے، نہ ایسی چیزوں کا وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک دعوت فکر، سوچنے کی دعوت تو ہم دے سکتے ہیں، اچھے انداز میں سوچنے کی دعوت۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں، سوچنے کی دعوت، کہ اپنی اپنی مساجد میں چلے جائیں، صبح کی نماز فجر اپنے امام صاحب کے پیچھے پڑھیں، اپنے مولوی صاحب کے پیچھے، جب وہ سلام سے فارغ ہو لیں تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھیں کہ حضرت، اگر کوئی شخص امام مالک جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر درس و تدریس کرنے والے تھے، مدینہ ہے طیبہ کے امام، اگر کوئی شخص ان کی تقلید نہیں کرتا تو کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ امام مالک کی تقلید نہیں کرتا اس کو کافری یا غیر مسلم کہا جا سکتا ہے؟ آپ کے مولانا کہیں گے اور صحیح کہیں گے کہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی امام مالک کی تقلید نہیں کرتا اس کو کافر یا غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا، صحیح کہیں گے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی شخص امام شافعی کی تقلید نہیں کرتا، حدیث کے بہت بڑے امام، فقہ کے بہت بڑے امام،
اگر کوئی امام شافعی کی تقلید نہیں کرتا تو کیا صرف اس وجہ سے کسی کو کافر یا غیر مسلم قرار دیا جا سکتا ہے؟ مولانا کہیں گے صرف اس وجہ سے کسی کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جاتا، اور مولانا صحیح کہیں گے۔ اب ان سے پوچھے حضرت، اگر کوئی شخص امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتا، حدیث کے بہت بڑے امام جن کی کتاب مسند احمد کے اندر 28,000 کے قریب احادیث، مولانا کہیں گے کہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی امام احمد بن حنبل کی تقلید نہیں کرتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دیا جا سکتا، اور صحیح کہیں گے۔ اب بڑے ادب کے ساتھ پوچھیں حضرت، اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول کو نہیں مانتا، ان کے فتوے کو نہیں مانتا، ان کی رائے کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مولانا کہیں گے اس کو بھی اس طرح کے القاب یا اس طرح کے فتوے کی زد میں نہیں لایا جا سکتا۔ کیوں کہیں گے مولانا؟ اس لیے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں فقہ کی، میں نے ان میں دیکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اپنے شاگردوں نے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اپنے استاد، اپنے امام کی رائے کے ساتھ، ان کے فتوے کے ساتھ، ان کے قول کے ساتھ اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو ان کے اپنے شاگردوں نے کیا۔ پھر میں ایک سوال کروں گا کہ یہ سارے امام تاریخ اسلام کی قد آور شخصیات ہیں، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، لیکن اگر کوئی ان کو نہیں مانتا تو صرف اس وجہ سے کہ ان کو نہیں مانتا کسی کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا۔ یہ امام وہ ہے جن کو انسانوں کے گروہوں نے بڑا بنایا ہے۔ ایک گروہ کے امام کو دوسرا گروہ نہیں مانتا، دوسرے کے امام کو تیسرا گروہ نہیں مانتا، اور اگر ان کو کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر یا غیر مسلم نہیں مانتا۔ ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں، اور ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی نہ مانے تو مسلمان کہلانے کا حقدار ہی ہے۔ ہم اس بڑے کی بات کرتے ہیں جس کو ہم نے بڑا نہیں بنایا، جس کو کائنات کے کسی گروہ نے بڑا نہیں بنایا، جس کو عرش والے بڑے نے بڑا بنایا، کہ اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے مدینے والے تجھ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ سب کی مانو، سب بزرگوں کا احترام کرو، سب کے اماموں کا احترام کرو، سب کے فقیہوں کا احترام کرو، لیکن بات دین کی اگر ماننی ہے تو اس کی مانو جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ ہے ہماری دعوت، یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ جو سب سے بڑا ہے اس کی بات مانو، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جو سب سے اشرف ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اکمل ہے، کامل ہے، مکمل۔ اور لوگوں وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے، مکہ کا در یتیم ہے، مدینہ کا تاجدار ہے، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سردار۔ اگر کوئی اس سے بڑا ہے تو اس کی بات مان لو، اور اگر کوئی اس سے بڑا نہیں تو ہماری نہ مانو، اس کی تو مانو۔ اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے؟ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ جو سب سے بڑا ہے اس کی مانو۔ اور جانتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے؟
معراج کے سفر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آیا، اور جب سونے نبی اس پہ سوار ہونے لگے نا تو وہ تھر تھرایا. تو حضرت جبرائیل نے براق کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ اب محمد تفعل هذا ما راکبک احد افضل اکرم علی اللہ منہ. تو کیا جرأت کر رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے؟ وہ کہ جس سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، عزت والا، شان والا، مقام والا، اشرفیت و عظمت والا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ آج تجھ پر سوار ہونے لگا. اور ایک روایت کے الفاظ جبرائیل نے کہا کلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا کرتی دام بسیار خوب دیدام مہر تابان لرزیدام لیکن تو چیزیں دیگرے. کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہی نہیں. اس سے بڑھ کر کائنات، اگر کوئی اس سے بڑھ کر ہے تو ہمیں دکھا دو، ہم بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کوئی اس سے بڑھ کر نہیں، اور رب کعبہ کی قسم کوئی اس سے بڑھ کر نہیں، تو پھر ہماری نہ مانو، مدینے والے کی تو مانو. حضرات، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات نہیں چل سکتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں عمر فاروق کون؟ سونے نبی کے قریب ترین ساتھی، اور ایسے قریب ترین کہ جن کو اللہ کے نبی نے رب سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا. عرف عام میں جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیوں ہی کی احادیث کی کتابیں نہیں، بہار الانوار کے اندر بھی کتاب السماء والعالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت عطا کرا. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد من الراشدین والمہدیین ہیں. 17 مرتبہ اللہ کے نبی نے زندگی میں 17 مرتبہ جنت کی کر دی. اور صرف یہی نہیں کہ خوشخبری دی، کہا عمر اور شیطان میں ضد ہے، جہاں عمر ہوگا شیطان وہاں ٹکنے کا نہیں، بلکہ راستے میں اگر شیطان عمر کو دیکھ لے تو کنی کترا کے بھاگ جائے، فرار ہو جائے. اور یہ بھی کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بن کر آنا ہوتا، میں خاتم النبیین ہوں، اگر کوئی نبی بن کر آنا ہوتا تو سوائے عمر کی اور کوئی نہیں تھی. وہ عمر جن کے بارے میں حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہم حیران تھے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق. وہ عمر جن کے بارے میں حضرت علی سے روایت ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر، اللہ نے قرآن کو عمر کی زبان پر صادر فرما دیا. وہ عمر جن کے بارے میں سونے نبی کی روایت
ان اللہ وعد الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر ثابت کر دیا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی خلیفۃ المسلمین بنے۔ شام کے ایک شخص نے حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ اے عبداللہ میرے بھائی، حج تمتع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور جانتے ہیں یہ سوال کیوں پوچھا؟ حج 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حج قران، کہ آپ احرام باندھ کے گئے ہیں، اسی احرام میں آپ نے عمرہ کیا پہلے، پھر اسی احرام میں آپ نے حج کیا۔ دوسرا ہوتا ہے حج تمتع، کہ آپ احرام باندھ کے گئے، عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، پھر حج کے لیے احرام باندھ لیا۔ اور ایک ہوتا ہے صرف حج، کہ احرام باندھ کے گئے ہیں، صرف حج کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا۔ حج اور عمرہ ایک ہی وقت میں الگ الگ احرام کے ساتھ نہیں کرے گا۔ امیر المومنین کا حکم ہے، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے، احد من الراشدین والمہدیین کا حکم ہے۔ تو شام کے ایک مسلمان نے کسی اور سے نہیں، امیر المومنین کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کہ بھائی بتائیں حج تمتع کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود احرام باندھا، اونچی آواز کے ساتھ حج تمتع کا تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک حج تمتع، اللہ عمر کا بیٹا عبداللہ تیرے دربار میں حج تمتع کا اعلان کرتا ہے۔ اس نے کہا انتا تتمتع ابو کا یمنم انتا تتمتع، تمہارے باپ نے منع کیا ہے تو وہی کام کر رہے ہو؟ تمہارے باپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے منع کیا ہے اور تم وہی کام کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو الفاظ کہے وہی ہے مسلک اہل حدیث، اور وہی ہے کہ بڑے سے بڑے کے ادب کے باوجود، اس کے احترام کے باوجود دین کے معاملے میں کس کی بات مانی جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے، اے میرے شامی بھائی، امر ابی ان یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شامی بھائی مجھے یہ بتا کہ میرے باپ کی بات کو ماننا چاہیے یا سونے نبی کی بات کو ماننا چاہیے؟ بات سمجھ رہے آپ کہ ایک طرف ہے میرے باپ کی بات اور دوسری طرف ہے سونے مدینے والے کی بات، بتاؤ دونوں میں سے کس کی بات کو ماننا چاہیے؟ اور ایک روایت کے الفاظ کہا، ان الشریعت نزلت علی محمد ما نزلت علی ابی، شریعت میرے بابا پر نہیں، میرے باپ پر نہیں، مدینہ کے تاجدار پر نازل ہوئی تھی، اور جب مدینے والے نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو میرے بابا اس سے کس طرح روک سکتے ہیں؟ خبر پہنچانے والوں نے امیر المومنین تک خبر پہنچا دی، خلیفۃ المسلمین، کہ آپ کے فرمان کی سب سے پہلے مخالفت اگر کسی نے کی ہے، کسی غیر نے نہیں، آپ کے اپنے بیٹے نے کی۔ کہا اس نے کچھ کہا تھا، مخالفت کی تھی، وہ جانتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر گستاخ نہیں باپ کا، اگر اس نے میری بات کو نہیں مانا تو کوئی وجہ بھی بتائی ہوگی۔ کہا تھا کہ جب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو میرے باپ کس طرح روک سکتے؟ حضرات، حضرت عمر فاروق نے اپنی عزت کا سوال پیدا نہیں کیا، اپنے احترام کے منافی نہیں سمجھا، اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے عمر کو ایسا بیٹا عطا کیا ہے
جو باپ کی بات پر رد کر دیتا ہے لیکن مدینے والے کی بات پر حرف نہیں آنے دیتا. یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے دعوت اہل حدیث، یہ ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احترام سب کا کریں گے لیکن مدینے والے کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف جانا گوارا نہیں. اگر ہم بات کریں اپنے علماء کی نہ مانو، اگر ہم بات کریں اپنے مفتیوں کی نہ مانو، اگر ہم بات کریں اپنے فقہا کی نہ مانو، اپنے اماموں کی بات کریں نہ مانو، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، خود قرآن پاک کی، تو ہماری نہ مانو، اللہ اور اس کے رسول کی تو مانو. کیوں جی اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ کوئی اختلاف کی بات ہے؟ کسی کے خلاف کوئی کفر میں مخاطبت دعوت کا فکر ہے، اس کی مانو جس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کی مانو جس پر دین مکمل ہوا، جس پر دین نازل ہوا. باقی سب کا احترام کرو، سب کی عزت کرو، سب کو ادب کرو، لیکن جب دین کی بات آئے تو سوائے مدینے والے کی کسی حضرات. یہ تو عمر فاروق ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو عمر فاروق ہے. ہم تو اس کی بات کرتے ہیں، اس مدینے والے سونے کی، کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی سچے رسول کی بات نہیں چل سکتی، کسی سچے نبی کی بات نہیں چل سکتی. جو میں بات کہہ رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیں. سونے مدینے والے کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی سچے رسول کی رسالت نہیں چل سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے ہیں جی آپ کے عوامی خطیب ماشاءاللہ ساری اور نہیں کر سکتا. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. اگر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ. اور دوسری روایت کے الفاظ ما وسعہ الاتباع. اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کے لیے بھی چارہ نہیں کہ اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر میری پیروی کریں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم نبوت کے منصب پر فائز ہو، رسالت کے منصب پر فائز ہو، اپنی نبوت اور رسالت کے فریضے کو ادا کر رہے ہو. ایسے میں میرا سونا آ جائے تو اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر اس کی بات مانو. یہ صرف پہلے کی بات نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آسمانوں پر، زمین پر آئیں گے نا. کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب. جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تو نبی کی حیثیت سے اٹھائے گئے. اب دنیا میں تشریف لائیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں، مسلمانوں کی قیادت کریں گے، مسلمانوں کے متفقہ قابل احترام رہنما ہوں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں، سونے مدینے والے کے امتی کی حیثیت سے. امکم بکتاب ربکم وسنت نبیکم. وہ تمہاری امامت کریں گے، قیادت کریں گے، لیکن قرآن پاک کے ساتھ، سونے نبی کی سنت کے ساتھ. جس کے ہوتے ہوئے نبیوں کی نبوت نہیں چل سکتی، رسولوں کی رسالت نہیں چل سکتی، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی خطابت کس طرح چل سکتی ہے، کسی کی فقاہت کس طرح چل سکتی ہے، کسی کی پیری فقیری کس طرح چل سکتی ہے، کسی کی امامت کس طرح چل سکتی ہے. احترام سب کا، لیکن بات صرف مدینے والی.
بات صرف مدینے والے. مسند دارمی کی ایک روایت ہے, آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا, میری آنکھیں سو رہی تھی, میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے, ایک زمین پر آن ٹھہرا, دوسرا فضاؤں میں محو پرواز, فضاؤں میں اڑ رہا ہے, فضاؤں میں معلق. پھر ایک فرشتے نے میری طرف اشارہ کر کے کہا, ہوا کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہی تو ہے. فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا گیا, ایک میزان, اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا, دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا. میرا پلڑا وزنی رہا, پھر ایک کی جگہ پہ 10 کو میرے ساتھ تولا گیا, میرا پلڑا تب بھی وزنی ٹھہرا. پھر 100 میرے ساتھ ترازو کیے گئے, میرا پلڑا تب بھی بوجھل رہا. پھر 1000 کو میرے ساتھ تولا گیا, اور 1000 والا یکدم اوپر کی طرف اٹھا, بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لینے لگا. کانما ینصرون علی من خفۃ المیزان, ایسے دکھائی دیتا تھا کہ بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لیتا ہوا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور سارے کے سارے مجھ پر آن گریں گے. ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا, لا وزنت الدنیا کلھا, کیا گن گن کے توڑ رہے ہو؟ یہ 5 10 100 1000 کیا؟ لا وزنت الدنیا کلھا, اگر ایک پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں اور دوسری پلڑے میں ساری کائنات کے لوگ, ساری کائنات کے مدبر, ساری کائنات کے مفکر, ساری کائنات کے مصلح, ساری کائنات کے ریفارمر, لوگوں یہی ہے دعوت اہل حدیث, یہی ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی ہے آج کی کانفرنس کا پیغام. ایک اپنا تجویز انہوں نے دی ہے, بہرحال بات جب کر رہے ہوں نا سارے کا سارا تسلسل ختم ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی آج کی کانفرنس کا پیغام ہے, یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہمارا مسلک ہے, یہی سونے نبی کی شان ہے جو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا, لا وزنت الدنیا کلھا لرجہا, اگر اکیلے ایک طرف اکیلے آمنہ کے لال ہوں اور دوسری طرف ساری کائنات کے حسین, محجبین, جمیل, شکیل, سونے, منمونے, سندر سروپ, چندہ کے روپ, بڑے بڑے قد آور, قد کاٹ والے, امام, فقیر, مجتہد, مدبر, مفکر, مصلح, ریفارمر, پیر, فقیر, دبنگ, ساری کائنات والے ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے میں اکیلے آمنہ کے لال ہو, لو وزنت الدنیا کلھا لرجہا, ساری کائنات والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں, اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں. یہی مسلک اہل حدیث. ہمارے اندر کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, بتقاضۂ بشریت نقص بھی ہوں گے, عیب بھی ہیں, ہمیں ان کا اعتراف ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلک میں کوئی خامی نہیں, کوئی خامی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا مسلک ہمارے کتبا کی خطابت کا نام نہیں, ہمارا مسلک ہمارے مقررین کی تقریروں کا نام نہیں, ہمارا مسلک ہمارے مفتیوں کے فتوے کا نام نہیں,
ہمارا مسلک ہمارے مجتہدین کے اجتہاد کا نام نہیں، ہمارے اماموں کی امامت. اور یہاں اماموں کی بات آئی ہے، لوگوں نے ایک ایک امام کو پکڑا ہے، اس کے نام پر الگ الگ مسلک بنا لیے، اور اہل حدیث کے کتنے امام ہیں جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا. امام بخاری ہمارے، امام مسلم ہمارے، امام ترمذی ہمارے، امام ابو داؤد ہمارے، امام ابن ماجہ ہمارے، امام اوزائی ہمارے، امام دارقطنی ہمارے، دارمی ہمارے، حمیدی ہمارے، جتنے حدیثوں کے امام ہیں، حدیثوں کی جمع سارے ہمارے. اور فقہاء میں سے امام مالک ہمارے، امام شافعی ہمارے، امام احمد بن حنبل ہمارے، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے، امام ابو یوسف. ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی امامت کا نام ہمارا مسلک نہیں ہے. ہمارا مسلک اگر ہے تو اللہ کا قرآن ہے یا سونے نبی کی حدیث. بس صرف اور صرف سونے نبی کی ذات مطہرہ. اگر کوئی ہے مدینے والے سے بڑھ کر ہے کوئی اگر، تو لاؤ ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں، تو پھر ہمیں جو دل چاہے کہہ لو، لیکن اس کی بات تو نہ چھوڑو، اس کی بات تو نہ چھوڑو. یہ ہے مسئلہ. کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے. اللہ نے اس کے ذکر کو وسعتیں بھی عطا فرمائی ہیں، رفتیں بھی عطا فرمائی. ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دین جو آسمانوں سے نازل ہوتا تھا، وحی کے ذریعے آتا تھا، وہ دین تو سونے نبی پہ مکمل ہو گیا. وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی ہوتی تھی نا، دین کے حوالے سے، وہ تو سونے نبی پہ مکمل ہو گیا. اب دین کی کوئی بات آسمانوں سے وحی کی صورت میں نازل نہیں ہوتی. دین سارے کا سارا مکمل ہوا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. یہی ختم نبوت ہے. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں یہ قول نقل کیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ: من ابتدع بدعۃ ویراها حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان فی الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اگر کوئی شخص دین کے نام پر نیا کام شروع کرے اور اس کو اچھا بھی سمجھے، گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تھی تو یہ دین کی بات، لیکن سونے نبی نے چھپا لی تھی معذرت. اس لیے کہ دین کی ہر بات سونے نبی نے بتائی ہے اور دین مکمل ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا کہ سونے اعلان کر دیجئے، اور سونے نبی نے اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا حجۃ الوداع کہ لوگوں دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا. اور دین کے مکمل اور پورا ہونے کے ساتھ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا. دین کیا ہے؟ وہی جو اللہ رب العزت کی طرف سے سونے نبی پر آتی تھی اور سونے نبی لوگوں کو بتاتے تھے. ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، گفتگو. یہودی کہنے لگا کہ سلمان، کیا تمہارے صاحب یعنی سونے نبی کے بارے میں تمہیں ہر چیز کے بارے میں سکھاتے ہیں؟ حضرت سلمان نے کہا ہاں، ہمارے نبی ہمیں ہر چیز کے بارے میں سکھاتے اور بتاتے ہیں. اس نے ازراہ مذاق کہا کیا پیشاب اور پخانے کے بارے میں بتاتے؟ اپنی طرف سے بڑی بات، اس لیے کہ پیشاب اور پخانہ ہر آدمی کی حاجت اور ضرورت ہے.
لیکن اس کا ذکر کرنا کوئی مہذب انسان دوبارہ نہیں کرتا، اچھا نہیں سمجھتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طبیعت کے خلاف ہے یا کیا چھوڑی بات کریں تو پیشاب کھانے کی بات کریں۔ اس نے اس لیے بات کی کہ ہر بات کی بات کر رہے کہ آپ پیشاب پخانے کے بارے میں کس کہتے ہیں؟ حضرت سلمان نے کہا ہاں، ہمارے سونے نبی نے ہمیں پیشاب پخانے کے بارے میں بھی سکھایا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیشاب پخانا کرتے ہوئے کس طرح منہ کرنا ہے، کس طرح منہ نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھنا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے اور اس سے فارغ ہو کر کون سی دعا پڑھنی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیشاب پخانے کے بعد استنجا کس چیز کے ساتھ کرنا ہے، کس چیز کے ساتھ نہیں کرنا۔ حضرات، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ جس سونے نبی نے، جس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانے تک کی باتیں سکھا دی ہوں، اس نے دین کی کوئی بات چھوڑی ہو؟ کوئی دین کی بات ہو اس نے نہ بتائی؟ تو جب ساری باتیں اس نے بتا دی ہیں پھر کسی اور کی طرف دین کی رہنمائی کے لیے، اس لیے کہ وہ جو کہے گا وہ ہی دین ہوگا، کیوں دیکھیں؟ سب کا احترام کریں، سب کی عزت کریں، لیکن بنیادی حیثیت اگر کسی کی اطاعت و اتباع کی ہے تو صرف مدینے والے، مدینے والے کے علاوہ نہ کوئی واجب الاتباع ہے نہ واجب الاطاعت، کہ جس کی اطاعت اور اتباع واجب ہو کوئی نہیں۔ یہی مسلک اہل حدیث۔ سونے نبی کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں۔ ایک لقب قرآن پاک میں سونے نبی کے لیے آیا ہے، النبی الامی، النبی الامی۔ یہ امی کے لوگوں نے بڑے معنی کیے ہیں، بڑی توجیحات کی ہیں۔ میں اس کی ایک توجیح میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یعنی میں بھی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی بتانا چاہتا ہوں اس کا معنی کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسند احمد کی ہے، کئی روایات ہیں لیکن اس کو حسن درجے تک لگے ہیں بعض لوگ، لیکن بہرحال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 1,24,000 نبی آئے جن میں سے 315 رسول تھے۔ تعداد کتنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس روایت کے مطابق قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ تو فرمایا ہے لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور دوسری جگہ کہا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہر قوم کی طرف ہم نے نبی بھیجا ہے۔ جتنی اقوام ہیں سب کی طرف نبی آئے ہیں، اور بعض اقوام کے اندر ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے سگے بھائی بھی نبی تھے، ان کے قریبی عزیز یوشع بن نون بھی نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سگے خالہ زاد، ان کے خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یعقوب کی زندگی میں حضرت یعقوب بھی تھے، حضرت یوسف بھی تھے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت اسحاق بھی تھے، حضرت لوط بھی تھے، بھتیجے تھے حضرت۔ ہر نبی اپنی قوم میں اپنے وقت کا سب سے بہترین ہوا ہے، صورت کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین، سیرت کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین۔ جو بھی نبی تشریف لائے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی صفتیں پیدا کی ہیں، ایسی صفتیں رکھی، ایسے کمالات رکھے کہ ان سے بڑھ کر، نبیوں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہوا اپنے اپنے وقت۔ اور اگر 1,24,000 کی تعداد کو سامنے رکھا جائے تو پہلے نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور رسول پاک کے وقت آخری نبی ہے حضرت مسیح علیہ السلام۔ اب امی کا جو لفظ ہے نا، امی کا لفظ 3 حرف ہے امی میں، الف، میم اور یا، جسے یہ کہتے ہیں اردو میں۔ اگر اس کو یائے نسبتی مان لیا جائے، جس طرح میں پسرور کا رہنے والا ہوں تو پسروری کہلاتا ہوں، یہ جو یہ ہے نا آخر میں، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ مجھے نسبت ہے پسرور کے ساتھ۔
شور کوٹ کے لوگ شور کوٹی کہلائے تو یہ جو ہے یہ علامت ہے کہ یہ نسبت ہے اس شخص کو شور کوٹ کے ساتھ. لاہوری یہ نسبت رکھتی ہے لاہور کے ساتھ، یا نسبتی یہ شخص لاہور کا رہنے والا ہے. اسی طرح مدنی مدینے کا رہنے والا، مکی مکے کا رہنے، یہ یا جو ہے یہ اگر امی کی یہ کو یا نسبتی مان لیا جائے تو مطلب یہ ہے امی و زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، امی و گویا و زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، 1,24,000 یا کم و بیش سارے کے سارے ان کے اندر جو خوبیاں تھی، جو بہتریاں تھی، جو اوصاف تھے، جو صفات تھی، وہ ساری کی ساری اگر کسی کی ذات کے اندر بدرجہ اتم جمع ہو گئی ہے تو سونے مدینے والے کی سارے نبیوں کی صفات، خوبیاں، بہتریاں اگر کسی کی ذات کے اندر بدرجہ اتم اپنے پورے درجے کے ساتھ جمع ہوئی ہے تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر جائیں کہاں. میں اس لیے یہ عرض کیا کرتا کہ کوئی ایک مسئلہ ہمارے مسلک کا جو قرآن اور حدیث کے خلاف بتائیں، بتانے والے سے جھگڑا نہیں کریں، اس کا شکریہ ادا کریں. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہ ملے تو ہماری نہ مانو، اللہ کے رسول کی تو مان لو، اللہ کی تو مان لو. یہ طاقت فکر ہے. اس طاقت فکر کو تھوڑا سا آگے پہنچانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ احب بنی تمیم بثلاث خصائص، 3 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں بنو تمیم قبیلے سے محبت کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 باتوں کی وجہ سے بنو تمیم جو عرب کا قبیلہ ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے. ایک بچی آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ اس نے کہا بنو تمیم سے. کہا اچھا، میرے باپ اسماعیل کی قوم سے؟ میرے باپ اسماعیل کی قوم سے، میری قوم سے. ایک تو اس وجہ سے. دوسری اس وجہ سے کہ ایک بار مسجد نبوی میں مال آیا بہت سا، پوچھا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے بنو تمیم کے قبیلے سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم کے صدقات. بنو تمیم کو اللہ کے نبی نے اپنی قوم قرار دیا. 2 وجہ. اور کہا تیسری اس لیے کہ قیامت کے وقت، قیامت کے نزدیک جب دجال کا فتنہ نمودار ہوگا تو سب سے بڑھ کر اگر دجال کے خلاف کوئی ڈٹ کے کھڑا ہوگا قبیلہ اشد علی الدجال تو وہ بنو تمیم کا قبیلہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو تمیم قیامت تک حق پر رہے گا، دجال کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوگا، حق پر ہوگا. حضرات میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ سعودی عرب جائیں، دیکھیں بنو تمیم قبیلہ، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی نے قیامت تک حق پر قرار دیا ہے. آپ جائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ قصیم کے علاقے میں زیادہ ہے، اور یہ جو تھے شیخ عبدالعزیز نبینہ ہے، آج کل تو بیمار ہے، ورنہ امام حج بھی وہی، وہ بھی بنو تمیم قبیلے سے تعلق کرتے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے
علماء حرم کی، حجاز مقدس کی، جو بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، دعوت عام دیکھیں ان کی نماز کا طریقہ، ان کی دعوت، ان کا مسلک، اور اس کو اپنا لیا. دعوت فکر ہے، سعودی عرب لوگ جاتے ہی رہتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح مکہ کے موقع پر آئے، بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لی اور کہا بلاؤ عثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ آئے، کہا عثمان یہ کعبہ کی چابیاں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، قیامت تک کوئی تم سے نہیں لے گا، کوئی لے گا تو ظالم ہوگا. آج بھی کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے اندر موجود. آج بھی کچھ عرصہ پہلے ایک بابا جی جو اس وقت ہیں وہ بھی بزرگ ہیں، لیکن ان کے والد، کوئی بڑے سے بڑا حکمران بھی جب تک وہ نہ چاہے کعبہ کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا. ایک بات جو پہلے بابا جی تھے فوت ہو گئے ہیں، ایک وفد آیا ہوا تھا مختلف ملکوں کے سربراہوں کا، تو گورنر مکہ نے کہا بابا جی کو بلاؤ. بابا جی ذرا لینے کہنے لگے بابا جی جلدی کہہ رہے جاؤ میں نہیں کھولتا. بابا جی میں نہیں کھولتا. اب گورنر صاحب جو ہیں کبھی ان کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی ان کے کندھے پہ بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ان کی پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں. جب تک کعبے کا کلید بردار دروازہ نہ کھولے کسی کی جرت نہیں کہ اندر داخل ہو سکے. حضرات کعبہ میں تو لوگ جاتے ہی ہیں، آپ کے گاؤں سے بھی جاتے ہیں، آپ کے شہروں سے بھی جاتے ہیں، علاقے سے بھی جاتے ہیں. دعوت عام ہے کہ پتہ کرو جس خاندان کو سونے نبی نے چابیاں سپرد کی تھی اس خاندان کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس خاندان کی نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ کس مسلک کو اپنائے ہوئے ہیں. ہمارا طریقہ قبول نہیں تو ان کا طریقہ تو مان لو. یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی آج کی کانفرنس کا پیغام ہے. اللہ رب العزت ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان سنیے ماشاءاللہ. یہ بار بار اس لیے بات کر رہے ہیں، میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفتوں اور وسعتوں کی بات ہے، ایسا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں سونے نبی کا ذکر ہوتا ہے. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، کون حسان؟ کائنات کے سب سے بڑے نعت مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے لیے اللہ کے نبی اپنا ممبر بچھا دیا کرتے تھے اور ممبر پہ بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے. وہ حسان کہتے ہیں سونے نبی کی شان کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر کرتے ہوئے نعت کے اشعار کہ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو کس طرح رفعت عطا کی. اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام میں ضم کر لیا کہ ایک مؤذن 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کی دلیل پیش کی ہے نبی کے ذکر کی وسعت اور رفعت کے حوالے سے. حضرت حسان صرف ایک دلیل، اور یہ ایک دلیل کوئی چھوٹی دلیل نہیں ہے. اس وقت اذان جیسی آواز کائنات میں کسی قوم اور طبقے کو میسر نہیں ہے. کیا یہودی، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا مجوسی،
دنیا کے مختلف علاقوں کے مختلف طبقات، کسی کے پاس ایسی آواز نہیں جیسی مسلمانوں کے پاس اذان کی صورت میں. اور یہ اذان کی آواز صرف حجاز مقدس ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان کی آواز صرف خطہ عرب ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان کی آواز صرف عالم اسلام کے اسلامی ملکوں میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان کی آواز آج دنیا کے ہر ملک میں ہو رہی. کوئی ملک ایسا نہیں دنیا کا جہاں مسلمان موجود نہ ہو، اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہے وہاں وہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے. میں نے 30-32 سال پہلے جغرافیائی حوالے سے ایک بات پیش کی تھی اور اللہ نے اسے قبول عام بخشا کہ سب سے پہلے فجر کا وقت انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ہوتا ہے، اور انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے لے کر انڈونیشیا کے مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا کے اندر 1 گھنٹہ 20 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں. اور ابھی جکارتا میں فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ سماٹرا میں، ملایا میں، ملیشیا میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. ملیشیا میں ختم نہیں ہوتا کہ برما میں، برما کے ساتھ ڈھاکہ میں، ڈھاکہ کا وقت اور کلکتہ کا وقت ایک ہے. پھر کلکتہ سے لے کر سری نگر تک کے علاقوں میں 1 گھنٹہ 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں. ابھی وہاں وقت ختم نہیں ہوتا کہ پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے شکرگڑھ سے لے کر گوادر تک پہلے وقت کے مطابق 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں. پہلا وقت ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا وقت شروع ہو جاتا ہے. پاکستان میں ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ افغانستان اور ایران میں وقت شروع ہو جاتا ہے. ایران کے بعد ترکی میں انٹاکیا سے لے کر یونان کے بارڈر تک، اور این اسی وقت عرب امارات کے اندر، پھر حجاز مقدس کے گردا گرد، پھر اردن، شام، پھر مصر کے راستے، افریقی ممالک میں، افریقی ممالک کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحلی ممالک کے اندر. حضرات ابھی افریقی ممالک کے اندر فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عصر کا شروع ہو جاتا ہے. عصر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور عشاء کی اذان 9 گھنٹے 32 منٹ کا فاصلہ طے کر کے ابھی افریقی ممالک کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. پورے 24 گھنٹے کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے کے اندر اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو. اور جہاں جہاں اذان کی آواز گونجتی ہے اللہ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی مصطفیٰ کا بھی ڈنکا بجتا ہے. کوئی ہے کائنات میں ایسا؟ اگر کوئی ایسا ہے تو لاؤ، ہم کو بھی دکھاؤ، ہم بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کوئی نہیں اور رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں تو پھر ہماری نہ مانو مدینے والے کی قسم. یہی ہے مسلک اہل حدیث. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.